ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ عالم برزخ کیا ہے اور روحیں عالم برزخ میں کیسے رہتی ہیں۔ عالم برزخ کے حوالے سے ایک یہودی عورت کا واقعہ بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا، جبکہ ایک یہودی عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو عالم برزخ کے متعلق بتایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عالم برزخ کا انکار کیوں کیا۔ اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے، وہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، لوگ وہاں پر کیا کھاتے پیتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں دنیا کے معاملات کیسے یاد رکھتا ہے۔ عالم برزخ کے متعلق روایات میں یوں بیان ہوا ہے کہ عالم کہتے ہیں جہان کو، اور ہمارے 4 جہان ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ یہ بنیادی طور پر انسان کے اعتبار سے 4 عالم ہیں، اور ہر عالم کے احکام الگ الگ ہیں اور ہر انسان کو ان سے گزرنا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک جگہ پر قیام کی مدت الگ الگ ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے ہیں، جیسے کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے تک کا سفر والدین ہے، عالم دنیا سے عالم برزخ تک جانے کا سفر موت ہے، اور عالم برزخ سے عالم آخرت تک جانے کا سفر سور ہے، جو کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع صرف عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ کے لفظی معنی پردہ یا آر کے ہیں۔ انسان کے موت سے لے کر قیامت تک اٹھنے کا سفر عالم برزخ کہلاتا ہے، یعنی کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ مواقعات ہیں جو موت کے بعد حشر تک روحیں جہاں پہ رہتی ہیں، یعنی برزخ میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے، اور یہ عالم برزخ ہماری دنیا سے بہت بڑا جہان ہے، یعنی برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت بڑی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ اللہ پاک کے سورۃ مومنین میں ارشاد فرماتے ہیں: اور ان کے آگے ایک آر ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو اس کی آگے کی منزل بھی آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جب یہودیاں عذاب قبر کے متعلق خبر دی اور ان سے کہا کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسلمانوں کے لیے عذاب قبر کا انکار کیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ قبر کا عذاب اہل اسلام کے لیے بھی ہے اور گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی عذاب ہوگا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ احادیث کی بہت سی کتب میں مختصر بیان ہوا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پہلی مرتبہ ایک یہودی عورت نے عذاب قبر کے متعلق بتایا، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودی کو جھوٹا قرار دیا، لیکن بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھی بھیجی گئی اور آپ کو عذاب قبر کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، لہٰذا آپ نے اسی دن سورج گرہن کی نماز صلاۃ الکسوف پڑھائی اور خطبہ دیا، اور اس خطبے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو عذاب القبر کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد برابر عذاب قبر سے پناہ مانگتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی اس سلسلے کی دعا سکھائی، اور انہیں حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد آخر میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کریں۔ کہ معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں پیش آ چکا تھا، اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے نافرمان انسانوں کو عذاب دینے کے کچھ مشاہدات بھی کروائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام اور ہے، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو اہل جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ جب روحیں عالم برزخ میں پہنچتی ہیں تو اسے بھی 2 مقام ہیں،
ایک جگہ کا نام علین ہے جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجین ہے جس میں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گی اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کو موت کے بعد قبر میں دوبارہ مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ یہاں پر دو فرشتے منکر و نکیر سوال و جواب کریں گے۔ اگر تو سوالات کے جوابات صحیح رہے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اور اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت میں دروازہ کھول دو۔ قبر میں ہی جنت کی طرف پہ اسے سرد ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہے، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر سوالات کے جوابات صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں وہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اور جہنم کی گرمی ہر وقت اسے محسوس کروائی جاتی ہے، اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں دھنس جاتی ہیں۔ اس طرح کے اعمال کے حساب سے نیک روحیں ہوں تو وہ خوبصورت اور نورانی فرشتے روح کو علین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو دو خوفناک نوکیلے دانتوں والے فرشتے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجین کیونکہ بدکار اور کافروں کا ٹھکانہ ہے، اسی لیے وہاں پہنچ کر بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، اور وہ ہر جگہ ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، اور نیک روحیں علین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں، جبکہ سجین میں بدکار روحیں عذاب میں مبتلا رہتی ہیں۔ علین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دوریوں میں گزارا ہو، اور آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے، اور اگر روح کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو تب کا مر چکا ہے لیکن وہ یہاں علین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اس کو سجین میں بھیج دیا گیا ہوگا، اور یہ روحیں علین میں اپنے رشتہ داروں کا انتظار ایسے کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء اکرام اور شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہا تم ہی مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 4 یا 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ یہ یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا مقام عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کیا جائے گا اور حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، تو اگر اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی منزل قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھی۔ بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے، اتنے میں 2 انسانوں کی آواز سنی جنہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی برے کام کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے وہ بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تار ٹہنی منگوائی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور پھر ایک ٹکڑا ایک قبر پر اور دوسرا دوسری پر رکھ دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، شاید ان دونوں کا عذاب اس کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ آئے ہم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، اور موت کے بعد ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے، اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ رکھیے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ اسلامک
ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔